بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، جماعت ناہم کی اردو کی درسی کتاب میں سے آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جو کہ ہے آرام و سکون۔ سبق آرام و سکون کے مصنف ہیں امتیاز علی تاج، اور صنف ادب کے اعتبار سے یہ سبق آرام و سکون امتیاز علی تاج کا ایک ڈرامہ ہے۔ اس سبق کا ماخذ ایک تصنیف ہے امتیاز علی تاج کی، جس کا نام ہے امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے۔ تو اس میں سے یہ ایک ڈرامہ لیا گیا ہے۔ ڈرامہ کسے کہتے ہیں، ڈرامے کی تعریف، اس کے لغوی معنی اور لفظ ڈرامہ کس لفظ سے نکلا ہے، یہ سب بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہ میں نے جو ہے نوٹس بنا کر 9th 10th کی گرامر کی جو پلے لسٹ ہے اس میں یہ میرے چینل پر آپ کو اس کی نوٹس مل جائیں گے، تو وہاں سے آسان الفاظ میں دیے گئے نوٹس ضرور یاد کر لیجئے گا۔ اور یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ MCQ ہے کہ ڈرامہ کس زبان سے نکلا ہے، ڈرامہ کا لفظ، ٹھیک ہے۔ یہ یونانی لفظ ڈراؤ سے ماخوذ ہے، اور اس کے معنی کیا ہے، عمل کر کے دکھانا۔ تو یہ بھی ایک موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ MCQ ہے، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسے کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے، یعنی عملی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے۔ ڈرامے کی ابتدا یونان سے ہوئی۔ ڈرامے کی 2 اقسام ہیں، یہ سب میں نے، ڈرامے کی کتنی اقسام ہیں، 2 اقسام ہیں۔ یہ بھی ایک MCQ ہے، کون کون سی، تو یہ بھی 4 آپشن میں سے ایک آپشن آتا ہے، تربیت ڈرامہ اور المیہ ڈرامہ۔ تو یہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، یہ بھی اپلوڈڈ نوٹس میں آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ڈرامے کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تربیت ڈرامہ، ہنسی اور مزاح میں سماج کی کمزوریوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے المیہ ڈرامہ، اس میں دردناک اور غمگین واقعات جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مصنف امتیاز علی تاج کی تاریخ پیدائش 1900 ہے اور 1970 ان کی تاریخ وفات ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ حالات زندگی دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کو جو ہے ان کا اسلوب بیان لازمی دیکھنا ہے، ان کی جتنی بھی تصانیف کے نام دیے گئے ہوں وہ سب لازمی دیکھیے گا اور یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ مشکل الفاظ کے معنی نہ صرف آپ نے دیکھنے ہیں بلکہ یہ سب آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنے ہیں تاکہ آپ کو عبارت کی تشریحات میں کام آ سکیں۔ آگے سوال نمبر 1 میں عبارت کی تشریح دی گئی ہے، یہ پہلی عبارت ہے۔ یہ پہلی عبارت ہے اور اس کا یہاں پہ دیکھیے آپ کو تشریح دی گئی ہے۔ پہلے حوالہ متن ہے، سبق کا نام آرام و سکون اور مصنف کا نام امتیاز علی تاج، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو تشریح دی گئی ہے اس کی، تو اچھی طرح سمجھ کر ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 2 میں یہاں پہ عبارت نمبر 2 دی گئی ہے۔ اس عبارت کی جو ہے یہاں پہ آپ کو تشریح دی گئی ہے، حوالہ متن، اس کے بعد تشریح، اور تشریح یہاں سے آپ اس کی دیکھ لیجئے گا اچھے سے۔ اور اس کے بعد ہے سبق میں سے لیے گئے اہم جملوں کی وضاحت۔ تو میں آپ کو یہ لازمی بولتی ہوتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ یہ جو مشکل جملوں کی جملے دیے ہوئے ہوتے ہیں اور آگے پھر ان کی وضاحت یا تشریح دی ہوتی ہے، تو یہ تشریح اور وضاحت آپ نے لازمی یاد کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ جملے، ان جملوں میں سے کوئی ایک یا کوئی 2، کوئی بھی جو ہے آپ کے اگر آ جائیں گے اقتباس میں، اقتباس کی تشریح والے اقتباس میں، تو یہ والی وضاحت اور تشریح بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلا یہاں ہمارے پاس سوال ہے، سبق میں سے لیے گئے محاورات اور ان کے معنی۔ تو آپ نے محاورات اور معنی جو ہیں یہ بھی یاد کرنے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے، محاورات کے جملے جو ہے وہ حصہ قواعد میں آتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو محاورات کے معنی آتے ہوں، تو یہ معنی ضرور یاد کر لیجئے گا۔ آگے ہے سبق میں سے لی گئی ضرب الامثال اور ان کے معنی۔ تو ضرب المثل اور اس کے معنی بھی حصہ قواعد میں آ جاتے ہیں، یہ آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں۔ سبق میں سے لیے گئے مختلف مرکبات کے نام اور تعریف۔ جی، تو یہ مرکبات دیکھیے، شور و غل، 2 کرسیاں، 7 بجے، یہ سب جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے۔ آرالو سکون لکھا ہوا ہے، یہ لام نہیں ہے، یہاں پر میم آئے گا، ٹھیک ہے۔ آرام و سکون مرکب عطفی، تو کیونکہ اس کے درمیان میں واو ہے، اور یہ آپ نے سارا اچھی طرح سے یہ ان کی مرکبات کی تعریفیں یاد کرنی ہے۔
ٹھیک ہے، پہلے پہچان کرنی ہے کہ ان مرکبات کا نام کیا ہے، یہ کون کون سے مرکبات ہیں۔ جب میں مرکبات پہچان لیں گے تو ان کی پھر تعریف آپ نے لکھنی ہوگی۔ تفہیم عبارت کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک عبارت دی گئی ہے، اس کے نیچے اس کے سوال دیے ہوئے ہیں، ان سوالوں کے جواب آپ نے اس عبارت کے مطابق جو ہے وہ تحریر کرنے ہوں گے، اور اس کا ایک مرکزی خیال والا سوال جو ہے وہ لازمی آئے گا۔ تو یہاں پر یہ دیے ہوئے جو عبارت ہے اس کا مرکزی خیال موجود ہے، تو یہ ضرور پڑھ لیجئے گا، لیکن پہلے عبارت پڑھنی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مرکزی خیال کہاں سے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دوسری عبارت میں سے نہیں، یہ سبق میں سے لیے گئے اضافی سوالات بنائے گئے ہیں، تو یہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اب آگے آ جاتے ہیں، یہ سوال مکمل ہوئے، اور اب سبق سے لیے گئے واحد کے جمع، تو یہ ضرور آپ نے یاد کرنا ہے۔ ضرورت، ضروریات، ہدایت، ہدایات، وقت، اوقات، غذا، اغذیہ، امت، امم، یہ تو بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے۔ طبیعت، طبائع، مؤنث مذکر دیکھ لیجئے، سکن، سکا، فقیر، فقیرنی، بیوی، میاں، اور بھیڑ، مینڈا یا دمبا۔ تو مینڈا ایسے نہیں لکھتے، یہ الف نہیں آئے گا، اس کی جگہ دو چشمی ہی الف آئے گا۔ ٹھیک ہے، ملازم، ملازمہ، مریضہ، مریض۔ اب آگے دیکھیے مشقی سوالات کا حل آ گیا ہے، تو میں درست آپشن ایک پر پڑھ دیتی ہوں، آپ یہاں پہ جملہ خود پڑھیے گا، پھر اس کا درست آپشن آپ پہچان لیں گے۔ پہلے کا ہے حروف تعجب، دوسرے کا ہے ڈرامہ، تیسرے کا ہے حروف عطف، چوتھے کا ہے حروف تنبیہ، اور پانچواں ڈرامہ۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ چھٹا ہے برجستگی اور بے ساختگی، یہ درست آپشن ہے۔ اب آگے سوال نمبر 2 ہے، تو یہ دیکھیے یہاں پہ انہوں نے نہیں دیا، لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے مختصراً میں نے اس کو لکھ دیا ہے۔ سبق آرام و سکون کا جو سوال نمبر 2 ہے، امتیاز علی تاج کے ڈرامے بیگم کی بلی کے اہم نکات کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو یہ آپ یہاں سے پڑھ لیجیے گا۔ بہت ہی دلچسپ اور مزے کی کہانی ہے یہ، بیگم کی بلی۔ ٹھیک ہے، ایک بیگم نے بلی پالی ہوتی ہے، اور وہ اس کی بہت لاڈلی اور محبوب بلی ہوتی ہے، وہ جگہ جگہ گھر میں پھرتی رہتی ہے، لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ اس سے بہت تنگ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک امیدوار آتا ہے نوکری کے لیے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اس بلی کو لے جاؤ اور اسے مار ڈالو، اور وہ صرف اس کو 98 دے کر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ صرف 98 میں وہ اس کو لے جائے اور قتل کر دے، لیکن امیدوار 5 روپے مانگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف 98 کے عوض جو ہے معصوم بلی کے قتل کر کے قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھائے گا۔ اچانک پیچھے سے پھر بیوی آتی ہے، وہ اپنی بلی کو یاد کر رہی ہے، وہ جو ہے کیا کہتی ہے کہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، بلی کا پیالہ بھی خالی پڑا ہے، اوندھا پڑا ہوا ہے، یعنی الٹا پڑا ہے، اور جس ٹوکری میں بلی سوتی تھی بھی وہ بھی ویران ہے۔ تو میاں پھر اپنے پاس سے جھوٹ بولتا ہے کہ تو میں مایوس تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابھی بازار سے ایک آدمی آیا تھا، اس نے بتایا کہ کسائی کی دکان کے سامنے چھیچڑے کھانے کی امید میں بلی کھڑی تھی، تو ایک بے رحم موٹر نے اس کو رون ڈالا ہے اور اس کا قیمہ بن گیا، اور کسائی نے پھر اسے دکان کے پیچھے دفنا دیا۔ بیگم رونے لگی تو میاں اس کو 10 روپے دیتا ہے کہ یہ لو، یہ لے کر بازار چلی جاؤ، شاپنگ کر لو، دل بہل جائے گا۔ تو اتنی دیر میں جو ہے شوہر کا بھائی بھی گھر آ جاتا ہے، تو بھابھی کی اداسی کی وجہ پوچھتا ہے، تو میاں جو ہے وہ پہلے بیوی کو رخصت کرتا ہے بازار کی طرف، اور پھر اپنے بھائی کو روداد سناتا ہے، کہانی سناتا ہے کہ کس طرح بلی گھر آئی ہے اور جب سے آئی ہے تنگ کر رکھا تھا، اور کس طرح سے میرے تازہ افسانے، یعنی میاں جو ہے مصنف جو ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے افسانے کے صفحات پر اس نے چوہا پکڑ کے بیٹھ کے کھا لیا، ناشتہ کر لیا، اور سارے صفحات جو ہے وہ ضائع ہو گئے، خراب کر دیے۔ کیچڑ سے گھوم کے آتی ہے تو بستر پر چڑھ جاتی ہے، ہمسائے کے 2 چوزے لیے تو میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کھائے، وہاں پہ گندگی کر دی۔ اچھا آگے دیکھیں، تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی کو بتاتا ہے کہ اب مجھے امید ہے وہ دوسرے جہان پہنچ چکی ہوگی، میں نے 15 روپے تو لگا دیے، لیکن افسوس کی کوئی بات نہیں ہے، 15 روپوں کے عوض مجھے امن و سکون کی زندگی مل گئی ہے۔ اتنے میں بیگم کی آواز آتی ہے کہ سنتے ہو، کار میں بنگلے سے نکلتے ہی ایک بھلا مانس، یعنی ایک شریف آدمی، بھلا مانس کا مطلب شریف آدمی ملا، ڈرائیور سے میرا پوچھا، اور تھیلے سے ہو بہو میری مرحوم بلی جیسی بلی نکال کے مجھے 10 روپے میں بیچ دی۔ میں نے وہ 10 روپے جو آپ نے مجھے شاپنگ کے لیے دیے تھے وہ اس کو دے کر اس سے بلی خرید لی، میں نے اسے اب اس کو ملازم بھی رکھ لیا اپنے گھر میں۔ شوہر یہ سن کے بہت حیران ہو جاتا ہے، اور دیور کی ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی ہوتی۔ امیدوار کیا کرتا ہے، سلام کر کے بولتا ہے کہ بیگم صاحبہ کو اللہ خوش رکھے، ان کی مہربانی سے آپ کے قدموں میں ہی مجھے بھی جگہ مل گئی ہے۔
تو یہ اس لیے بتایا کہ بیٹا یہ نئی بک ہے اور کچھ پتہ نہیں کہاں سے کس طرح کا کویسچن بن کر آ جائے، تو اس لیے میں نے آپ کو سوال نمبر 2 کروا دیا ہے۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ اسی ڈرامے آرام و سکون سے جو ہے وہ کچھ مکالمے لیے گئے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو وہ خود سمجھ آ جائے گا۔ آگے سوال نمبر 4 دیکھیے، ذیل کے ڈرامے لہو اور قالین کا ایک حصہ درج کیا جا رہا ہے تاکہ طلبہ جو ہیں وہ ہدایات اور اشارات کی مدد سے نادیدہ اقتباس کی تفہیم اور تنقید و تبصرہ بھی کر سکیں۔ تو بیٹا کبھی کبھی جو ہے نا وہ دونوں اقتباسات جو ہے نا تشریح کے لیے جو آتے ہیں وہ دونوں ہی ان سین آ جاتے ہیں، ان دیکھے آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تفہیمی عبارت جو آتی ہے نا وہ بھی ان سین آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ کو جتنے دیے جا رہے ہیں یہ ضرور پڑھیں، یہ پہلے پوری عبارت اچھی طرح پڑھیں، پھر اس کے بعد اب یہاں پہ جتنے بھی سوال دیے گئے ہیں نا یہ تفہیم عبارت کے، یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، مطلب اچھی طرح پڑھ لیں گے تو آپ کو اس میں سے جواب بنانے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پیراگراف کا موضوع بھی پوچھا گیا ہے، آپ خود اس کا موضوع بنائیں۔ یہ دیکھیے اتنے سارے الفاظ لکھے ہیں، کوئی سا بھی آپ بنا سکتے ہیں موضوع۔ جی آگے دیکھیے، خلوص نیت کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب یہ دیکھیے یہ جواب میں موجود ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھے نوٹس ہیں، تو یہ آپ ضرور یہاں سے پڑھ لیں۔ جی آگے آ جائیے، تو یہاں ہمارے پاس الفاظ معنی ہیں اور ان کے جملے بھی ہیں، یہ بھی یہاں سے پڑھ لیجیے گا۔ پھر آگے جملے کے اجزائے ترکیبی ہے، مرکب ناقص اور مرکب تام ہیں، ان جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ مرکب تام کا ہی دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک جن میں ایک خاص تعلق ہوتا ہے، سننے یا پڑھنے والے تک مکمل مفہوم پہنچ جاتا ہے۔ جملے کے ان حصوں کو اسناد کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہ بہت تفصیلی اور بالکل آسان الفاظ میں نوٹس بنا کر میں اپلوڈ کر چکی ہوں، تو 9th-10th کی گرامر کی جو پلے لسٹ ہے ایک، اس میں یہ موجود ہیں اس کے نوٹس۔ یہ والے سارے الفاظ استعمال کیے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو ہے آپ کی اپنی درسی کتاب میں سے ہی MCQs بنائے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ سارے میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں، تو وہاں سے ہی ایک بار یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر جملہ اسمیہ، ترکیب نحوی کیسے بنائی جاتی ہے، یہ سب میں نے اس میں آپ کو کروا دیا ہے۔ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، اس کی ترکیب نحوی، یہ سب میں نے وہاں سے پہ آپ کو ڈیٹیل سے کروا دیا ہے۔ اپنی بک سے بھی بے شک ایک بار پڑھنا چاہیں یہاں سے پڑھ لیں، لیکن کوشش کریے گا کہ آپ وہاں پہ پلے لسٹ میں سے نوٹس لے لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ڈرامہ کیسے کہتے ہیں، یہاں پہ پھر اس کی آ گئی ہے تعریف، اور یہ سب آپ نے جو ہے وہ یاد کرنے ہیں، جو وہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے یہ۔ اور آخر میں یہاں پہ اگر دیکھیں تو اس کے جو ہے وہ اجزائے ترکیبی بھی لازمی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔